ابھی بھی ایک چیز ایکچولی میں بھی آپ سے میں ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. میں آغاز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کراچی کے اندر جو واقعہ پیش آیا. میرے خیال میں ابھی تک آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ وہاں پہ جو گولڈ پلازا ہے اور جس طرح اس کے اندر آگ لگی, اور اس کے بعد سے لے کے مطلب اگلے 24 گھنٹے کتنے خوفناک تھے وہاں کے دکانداروں کے لیے. اور پچھلے 24 گھنٹے میں جس طرح وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, یہ بیسکلی رات کو تقریباً 10:30 بجے یہ آگ لگی, اور اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے جو ہے وہ لوگ دکاندار جو ہے وہ باہر کھڑے رہے اور صرف تماشا دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں, 26 افراد اب تک اس سانے کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں اور 75 لاپتہ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ لاپتہ ہیں ابھی. بہت سے وہاں پہ جو تاجر وہاں پہ موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نمبرز ابھی تک سامنے آ رہے ہیں یہ شاید یہ نمبرز ابھی بھی کم ہیں. یہ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے, یہ تعداد جو ہے وہ مزید بھی بڑھ سکتی ہے. اب اس کے اندر مختلف فیکٹرز ہیں جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں. ایک فیکٹر تو اوبویسلی یہ ہے کہ جناب اس آگ کے اوپر جو ہے وہ جلدی قابو پایا جا سکتا تھا, اور وہاں پہ فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہ بہت لیٹ پہنچا. دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ انیشلی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ یہ بیسکلی پہلے ایک 3 منزلہ عمارت تھی, اور وقت کے ساتھ جو ہے اس کے اندر بیسکلی فلورز جو ہیں وہ ایڈ کر دیے گئے. انیشلی یہ تقریباً 500 دکانوں تک جو ہے محدود ایک یہ پلازا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب فلورز کی ایڈیشن ہوئی تو یہ تعداد جو ہے وہ 1200 تک جو ہے وہاں پہ چلی گئی. اچھا, عام الفاظ کے اندر یہ بیسکلی نمبر جو ہے یہ 500 کا یا 1200 کا, ہم صرف اس کو اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن میں آپ کے ساتھ میں اپنا وہ لائف ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے خود جو ہے وہ ریٹیل بزنس کیا ہوا ہے. میری فیملی کا ریٹیل بزنس تھا, تو میں نے یہ کیا ہوا ہے, تو میں اس سائیکی کو بہت اچھی طرح جو ہے میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. بیسکلی یہ 500 دکانوں سے جو 1200 دکانیں ہوتی ہیں نا, وہ بیسکلی یہ صرف دکانوں کا فگر نہیں ہے. آپ نے اس کے اندر سیلز مینوں کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے, آپ نے اس کے اندر جو آنے والے کسٹمر ہیں, جو فٹ ٹریفک ہے, آپ نے اس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے کہ وہ تعداد, مطلب مثال کے طور پہ پہلے اگر ایک دکان کے اندر لیٹ سے ایوریج کے طور پہ, اگر میں صرف ایک ایوریج کے طور پہ لوں, لیٹ سے 2 بندے یا 3 بندے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر اتنا اس طرح ہوتا ہے. اب جب آپ اس کو, اور وہ 500 ہے, 500 کا مطلب ہو گیا, اگر میں مثال کے طور پہ 3 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کروں تو 1500 ہو گئے. یعنی اس پرٹیکولر بلڈنگ میں ایک وقت میں 1500 لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہوں گے. لیکن جیسے ہی آپ اس دکانوں کو 500 سے اس کو 1200 پہ لے کے جائیں گے, اور ملٹیپلیکیشن آپ نے اسی طرح کرنی ہے, یعنی کہ آپ نے اس کو 3 کے ساتھ ہی کرنا ہے, تو وہ جو تعداد ہے وہ 1500 سے 3600 ہو جائے گی. اس کی جو ملٹیپلیکیشن ہے اس میں اتنا بڑا اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد اب آپ نے ایک ایسی بلڈنگ ہے جس میں اب آپ نے 3600 لوگوں کے لیے فائر ایگزٹ وہاں پہ ہونا چاہیے, 3600 لوگوں کے لیے وہاں پہ باتھ روم کی فیسلٹی ہونی چاہیے, 3600 لوگوں کے لیے جو ہے وہاں پہ وینٹیلیشن کا انتظام جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ جو پلازاز ہوتے ہیں نا, یہ پلازاز بھی جو ہیں وہ بیسکلی اس میں بھی ایک بہت بڑا مافیا وہاں پہ موجود ہوتا ہے. اور وہ مافیا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک انچ کو جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل اگر آپ کو میں صرف انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں آپ کو سمجھا دوں, اور میں چونکہ لاہور کے اندر موجود ہوں, تو ظاہری بات ہے وہی مارکیٹ ڈائنامکس جو ہے وہ آپ کو کراچی یا دیگر شہروں کے اندر بھی آپ کو نظر آتے ہیں. یہ پیچھے کا جو آپ میرا ایریا دیکھ رہے ہیں اس وقت, اس فریم کے اندر جتنا بھی فریم آپ کو میرے پیچھے اس وقت نظر آ رہا ہے, آپ یقین کیجئے کہ اتنے ہی گہرائی کے اندر, یہ جتنا مجھ سے اور پیچھے میرے بیک گراؤنڈ کے اندر جتنی آپ جگہ دیکھ رہے ہیں, اتنی گہرائی تک کی صرف دکانیں بنا دی جاتی ہیں وہاں پہ پلازوں کے اندر, جہاں پہ صرف آپ کے چلنے کا پیسج کا جو رستہ ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ اگر کوئی دیوار ہے نا, تو اس دیوار کے اوپر بھی جو دکان بنا کے اسے بھیج دیا جاتا ہے. مطلب وہاں پہ صرف دکاندار خود کھڑا ہو سکتا ہے, اس کا کسٹمر اندر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا, اور وہاں پہ اس کو بھی بیچ دیا جاتا ہے یا اس کو بھی کرائے کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے کہ کسی طرح پیسے نکال لیے جائیں. آپ نے اکثر اوقات ایک لفظ سنا ہوگا, چائنا کٹنگ. چائنا کٹنگ بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ چائنا کٹنگ بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پارک کی جگہ ہو, مسجد کی جگہ ہو, یا اور کسی ہسپتال کی, ڈسپینسری کی کوئی جگہ ہو, اس کو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک جو ہے نا اس کو بیچ دیتا ہے, اس میں سے بھی پلاٹنگ کر کے اس کو بیچ دیتا ہے. پلازوں کے اندر بھی یہی کام ہوتا ہے, اور پلازوں کے اندر جو ہے بغیر کسی روک ٹوک کے, بغیر کسی چیک کیے, اینڈ اٹ از وائڈ اسپریڈ. میں ابھی آپ کو ابھی سے اس کو پریڈکٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ابھی اس کے اوپر بہت گفتگو ہو رہی ہے. 26 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, 26 افراد آفیشیل فگرز کے مطابق. خدا نہ خواستہ یہ تعداد بڑھ جائے. میں تو دعائی کروں گا کہ یہ تعداد یہیں پہ ختم ہو جائے. پہلے ہی کوہرام مچا ہوگا ان خاندانوں کے گھروں کے اندر, لیکن جب یہ تعداد بڑھے گی, بہت شور شرابہ ہوگا, بہت بار ڈسکشن کی جائے گی کہ فائر ایگزٹ نہیں تھا, فائر بریگیڈ کیوں نہیں آئی, یہ کیوں نہیں ہوا. اس کو کوئی نہیں پکڑے گا جا کے, اس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز کے عہدیداروں کو کوئی نہیں پکڑے گا جا کے جن کے ہوتے ہوئے یہ بلڈنگ اس طرح کھڑی ہو گئی. ان سے کوئی نہیں پوچھے گا جا کے کہ آپ نے سول ایڈمنسٹریشن سے جا کے کیا اس کی اپروول لی تھی, کیا پوچھا تھا جا کے کہ جناب کیا یہاں پہ اتنی جگہ ہے, کیا یہاں پہ اتنی پارکنگ ہے. ابھی تو میں آپ کو صرف وہ لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں نا کہ ہیومنلی جو پلازے کے اندر موجود ہوں گے, کیا اتنے, جب آپ اس کو 1200 سے 3600 پہ لے کے جائیں گے, اور اگر فار ایگزامپل کسی ایک ایگزامپل کے طور پہ اس میں سے 50% لوگ بھی 3600 کا اگر آپ آدھا بھی کریں کہ 3600 لوگ وہاں پہ موجود ہیں, 3600 کا اگر آپ آدھا بھی کریں, 1800 لوگوں کی گاڑیوں یا موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کی جگہ تھی آپ کے پاس. آپ نے ٹریفک کنجیشن آپ نے بڑھایا, آپ نے پولوشن وہاں پہ بڑھائی, آپ نے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں آپ نے ڈالا, آپ نے لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی صرف اس ایک بلڈنگ کے بنانے سے. اتنا فرق ہوتا ہے. پھر ان لوگوں کے لیے پانی کی پروویژن ہونا, ان کے لیے کھانے کی پروویژن ہونا, ان کے لیے میڈیکل ایڈ کی پروویژن ہونا, آس پاس کے ہسپتال کیا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں چیک کرتا. سو یہ پورا ایک مافیا ہے. اور ظاہری بات ہے اس کی ساری ذمہ داری, آج 2026 ہو گیا ہے, 2008 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو میں کس کے اوپر ذمہ داری ڈالوں گا, میں کس سے سوال کروں گا؟ ظاہری بات ہے جو پروونشل گورنمنٹ ہے میں اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالوں گا کہ آپ نے کیا اس چیز کو چیک کیا. آج تو خیر میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہے نا, پہلے تو چلیں پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے جی ہمارا میئر نہیں تھا, ایم کیو ایم کا میئر تھا, یہ تھا وہ تھا. آج تو آپ ہی کا میئر ہے نا, کیا کسی نے چیک کیا ان چیزوں کو؟
یا منہ دوسری طرف کر لیا. سو ابھی 2 دن 3 دن پہلے جو ہے وہ آج سے سوری 2 3 دن 4 5 دن پہلے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس میں نے بھی شرکت کی تھی, اور اس میں وہ اپنا بتا رہے تھے کہ جناب ہم نے پچھلے یہ 13-14 سال کے اندر جو ہے ہم نے کیا کیا کچھ وہاں پہ چینج کر دیا, لیکن یہ بیسک چیز جو ہے وہ چینج نہیں کر سکے. میں کراچی کے بارے میں پہلے بھی میں نے جب سہیل آفریدی صاحب گئے تھے تو میں نے تب بھی یہ بات کی تھی کہ کراچی کو سب نے اگنور کیا, سب نے اس کا بیڑا گر کیا, سب نے مل کے اس کے اندر بیڑا گر کیا. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ دکانداروں کا کروڑوں کا اربوں کا مال جو ہے وہ اندر پڑا ہوا ہے اور ان کو کچھ نہیں پتا, وہاں پہ کیش بھی پڑا ہوگا, کاؤنٹرز کے اندر کیش پڑا ہوگا, پتہ نہیں کون کون سی زندگی کی میموریز وہاں پہ موجود ہوں گی, سب جل کر خاکستر ہو گیا. سو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو پیش آیا ہے. میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ کرے آئندہ یہ کام جو ہے وہ آئندہ کبھی نہ ہو, آئندہ اس کی روک تھام کے جا کے چیک کروائیں بلڈنگس کو, صرف وہ نہیں, صرف کراچی یا سندھ نہیں بلکہ پنجاب کے اندر بھی جا کے چیک کرائیں, ذرا جا کے ادھر چیک تو کریں. یہاں پہ یہ حفیظ سینٹر ہو گیا, حفیظ سینٹر میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آگ لگ چکی ہے, یہاں پہ کمپیوٹر کی بڑی مشہور مارکیٹ ہے, ادھر دیگر جو کمرشل ایریاز ہیں, شاہ عالمی ہو گیا, ادھر ہال روڈ ہو گیا, عابد مارکیٹ, ٹیمپل روڈ, اچرا, یہ ساری مارکیٹس میں جا کے پلازوں کا حال تو دیکھیں وہاں پہ ہے کیا. تو دے نیڈ ٹو بیک اپ. مریم نواز صاحبہ نے بڑا اچھا کام کیا تھا, اور وہ تھا قبضہ جو ختم کروانے کا, یا جو انلیگل آکوپیشن جو ہے وہ کی ہوئی تھی, جو تجاوزات جو ہیں وہ ناجائز تجاوزات جو کی تھی ان کے اگینسٹ آپریشن کیا تھا. ذرا پلازوں کے اوپر بھی دھیان دیجیے کہ وہاں پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اتنی سی دکان جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نا, جتنی یہ جگہ بنتی ہے, اتنی سی دکان جو ہے 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ روپے کی بک رہی ہے. یہ حال ہے, اور اگلے بیچ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے, کیا اس سے فرق پڑتا ہے, سیفٹی کا کیا ہونا ہے. اچھا جی, کچھ دیگر خبروں کی طرف چلتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جناب, وہ مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ کے اندر انہوں نے شرکت کی, ان کی چند تصویریں وغیرہ بھی سامنے آئی. وہاں پہ مخصوص چند جرنلسٹ تھے, 4-5 جرنلسٹ تھے جو وہاں پہ گئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ پتہ نہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا, یہ مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ انٹریکشن ہوا, لیکن وہاں سے جو رپورٹنگ ہوئی ہے, جنگ نے جو رپورٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جی پاکستان جس اعلیٰ مقصد کے لیے بنا تھا, اس مقصد اور منزل کو پانے کے لیے ہمیں اللہ نے بہترین موقع دیا ہے, ہم اس منزل کی طرف تیزی سے گامزن ہے. اس موقع پہ انہوں نے جنگ سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی اہمیت اور معیشت میں اضافہ ہوا ہے, آپ دیکھیں کہ آئندہ اس کی اہمیت کو اور تسلیم کیا جائے گا. انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا اگر میری بین الاقوامی طور پر پہچان بنی ہے یا تعریف ہوئی ہے تو یہ اللہ کا شکر اور مہربانی ہے, دراصل یہ پاکستان کی تعریف ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلے سے زیادہ مستحکم مضبوط ملک ہے, پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا, اس کو اسلامی ممالک میں آج ایک خاص اہمیت اور مقام حاصل ہوا ہے, یہ سب اللہ کی خاص مہربانی ہے. اور انہوں نے کہا ہم دہشت گردوں سے اچھی طرح نمٹنا جانتے ہیں اور نمٹ بھی رہے ہیں. جہاں تک مسلمان ملکوں کے درمیان پاکستان کی پوزیشن کی بات ہے تو وہیں سے ریلیٹڈ ایک خبر یہ ہے کہ پاک فضائیہ کا دستہ کثیر ملکی فضائی جنگی مشق اسپیئرز آف وکٹری 2026 میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. اس دستے میں جدید F-16 بلاک 52 جنگی طیارے اور فضائی اور زمینی حملہ شامل ہے, جو طویل فاصلے کی نان اسٹاپ پرواز کے ذریعے مشق میں حصہ لینے کے لیے وہاں پہ پہنچا ہے. ISPR کے مطابق یہ بین الاقوامی مشق پاکستان سمیت 10 ممالک کی فضائی افواج کی مشترکہ تربیت ہے, جس میں جدید الیکٹرانک وارفیئر آپریشنز پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. پاک فضائیہ کی اس مشق میں شرکت علاقائی اور عالمی عسکری تعاون کا عملی مظاہرہ ہے اور جدید جنگی ماحول میں اس کی پیشہ ورانہ مہارت کی عکاسی کرتا ہے. یہ کثیر ملکی مشق علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب سیاست کے میدان سے خبر یہ ہے کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف کی تقرری کے معاملے پر PTI نے چیئرمین سینٹ کو دوبارہ خط لکھ دیا ہے. خط سینٹ میں PTI کے پارلیمانی لیڈر علی ظفر کی جانب سے لکھا گیا ہے, اور خط میں کہا گیا ہے کہ PTI نے سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کو قائد حزب اختلاف جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے. سینٹ میں ان کی عدم تقرری آئینی اور جمہوری روایات کے خلاف ہے, اور قائد حزب اختلاف کے بغیر ایوان ادارہ جاتی طور پر جو ہے وہ نامکمل ہے, تو ان کی تعیناتی جو ہے وہ کی جائے. اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے جو ہے وہ ایک کالم لکھا ہے, اس میں سے چند لائنیں بڑی انپورٹنٹ ہیں, میں شیئر کرنا چاہوں گا. عنوان ہے اس کا اچکزئی صاحب کا امتحان. اس میں وہ کہتے ہیں جی یہ نوٹیفکیشن, یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کا بطور لیڈر آف دا اپوزیشن ابھی نوٹیفکیشن ہوا ہے, کہتے ہیں جی یہ نوٹیفکیشن صرف محمود خان اچکزئی کے بارے میں نہیں ہے. اچکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومتی بندوبست کو کسی اہم چہرے کی تبدیلی کے بغیر ہی چلانے کی کوشش کی جائے.